محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور شباز صاحب سے درخواست کروں گا مسجد محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ محرم کی 2 تاریخ ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہو چکے ہیں۔ اسی مناسبت سے مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس زمین کو خریدتے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ اس کو میرے بیٹے علی اکبر کے نام کر دو، اور معصوم امام کہتے ہیں کہ یہاں علی اکبر شہید ہوں گے اور پیبند کربلا ہوں گے۔ یہیں پہ مرثیہ ختم ہوتا ہے۔ فاتحہ۔ جب نہر پہ خیام حسینی بپا ہوئے، جب نہر پر خیام حسینی بپا ہوئے، ذرے ترائی کے گوہرے بے بہا ہوئے، ارے رونق فروز کرسی پہ جلوہ گر شہ ارض و سما ہوئے، ارے حرف طواف عرش زمیندار ہو گئے، آ کر نثار سید ابرار ہو گئے، آ کر نثار سید ابرار ہو گئے، بٹھلا کے پہلوؤں میں یوں کیا، بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یوں کیا، اے کربلائیو میں تمہارا ہوں میں، ارے ظالم مجھے ستاتے ہیں، جاتا ہوں میں جہاں، بیچو جو یہ زمین تو چندے دوں یہاں، اب خاک تم عزیز کرو اس غریب سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب، سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب، ارے سب نے کہا عذر ہمیں کیا ہے، حاضر غریب خانے ہیں وہاں کیجئے، ارے پر کربلا کی بھیڑ میں ہے خوف لاکھ، آزار پاتے آئے ہیں یہاں انبیاء، آزار پاتے آئے ہیں یہاں انبیاء، ارے ابن ابو تراب سے پیاری زمین پر یہ
یہ زمین لائے کے سلطان دین افضل زمین کعبے سے ہے میری کربلا افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرا نے تو دو مزار حسین غریب کا پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا ارے یوسف نہ ہوگا پر یہاں بازار آئے گا زوار آئیں گے میرا دربار ہوگا زوار آئیں گے میرا دربار ہوگا ارے دیکھو میرے محبوں کو تم چین دیو مہمان 3 دن میرے زائر کو کیو اگر ان سے کچھ قصور ہو بدلہ نہ لی پیاسوں کو میرے دیجیو جب پانی پیو پیاس کو میرے روئیو جب پانی پیو ارے پانی تبھی تو ملتا ہے ذرا کے جان برساتویں سے ترسیں گے سادات پان برساتویں سے برسیں گے سادات پان ارے دن یا روئے دینار رو کے 7,000 ان سے دینار دے کے 7,000 ان سے یہ اور میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کرو ہے اور شبیر کے معاملے میں سب نے رو لکھنے لگے قبل زمیندار کربلا ارے بھول پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولی زمین ہی بستی بسائیں گے لو مولی زمین ہی بستی بسائیں گے آہستہ اپنے بھائی سے کچھ کان میں کہا اور جلد یوں پھیری کی نہ سایہ نظر اور کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا ارے کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول مولا کہو قسم تمہیں روح بطول کی مولا کہو قسم تمہیں روح آخری بن کی زحمت ارے بولی حسین کہتی تھی مجھ سے وہ خوش بھیا قبالے میں میرے اکبر کا ہو یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے عباس جاؤ کہہ دو
قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے جب نہر پہ خیام حسینی بپا ہوئے۔ جزاک اللہ شہباز حسین صاحب۔ خواتین و حضرات، قبل اس کے کہ میں خود آپ کو زحمت دوں، 2-3 بہت مختصر سے اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان مجالس میں پڑھنا ہے، سخانی کرنی ہے، سلام پڑھنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے یا نوحہ پڑھنا ہے، اس میں تقریر شامل نہیں ہے، اس لیے کہ تقریر کے لیے مولانا تشریف لائے۔ جن لوگوں کو پڑھنا ہے سلام سے مرثیہ و براہ کرم پہلے سے اپنا نام محسن کے پاس یا علی عباس آبدی کے پاس نوٹ کرا دیں، ورنہ پھر یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آپ پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ وقت کی تنگی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مولانا کو زیادہ وقت ملے اور لوگ وقت سے مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو جا سکیں۔ دوسرا اعلان میرا پارکنگ کے بارے میں ہے کہ پارکنگ کے جو والنٹیئرس ہیں باہر ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ جو لوگ ہینڈی کیپ پارکنگ اسپیسز اپنی جگہ کھڑی کر دیتے ہیں بغیر پرمٹ کے، براہ کرم اس سے گریز کریں۔ اور بعض ایسے لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا جن کے پاس پرمٹ بھی ہے لیکن اگر وہ زحمت کر سکتے ہیں تھوڑی دور گاڑی کھڑی کرنے کی تو کریں، تاکہ زیادہ جو ضرورت مند ہیں ہینڈی کیپ کو پارکنگ کی ان کو جگہ مل سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اور دوسرے جو خواتین و حضرات روز عاشورہ فاقہ شکنی کے لیے چاول یا دال وغیرہ کا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کوئی چیز خریدنے سے پہلے یا لا کر ادارے کو دینے سے پہلے ڈائریکٹروں میں سے کسی ایک کے ساتھ ڈسکس کر لیں، اس لیے کہ وہ خاص قسم کے چاول اور دال وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ لا کے دیں اور وہ بیکار ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لانے سے قبل ان سے درخواست کر لیجیے، ان سے پوچھ لیجیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کے چاول یا دال چاہتے ہیں، تاکہ پھر وہ آپ کی لائی ہوئی چیز بیکار نہ جائے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ خاص طور پر پارکنگ کے حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ اس درخواست پر غور کریں اور زحمت کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب میں جناب مولانا یاسر نقوی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ قبل سے یہ مولانا شکر ہے، میں پھر ایک بڑا درخواست کروں گا جو لوگ باہر ہیں براہ کرم اندر آ جائیں، پھر بعد میں مجلس پوری ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اپنے ٹیلی فونس جو ہیں ان کو آف کر لیں یا سائلنٹ پہ کر لیں تاکہ مجلس میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ جس طرح فقہ کی نماز کی صفیں ہوتی ہیں، ولایت کی نماز کی بھی صفیں ہوتی ہیں، تو وہاں فاصلہ اچھا نہیں۔ یہاں عبادت باطل تو نہیں ہوگی، ثواب کم ہونے کا امکان ہے۔ درود پڑھیں بآواز بلند ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیں سب مل کے بابا سے بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ سلام عزیزان محترم، بارگاہ جعفریہ میں عشرہ محرم الحرام کی دوسری تقریر بعنوان شیعان علی اور کربلا زیر سماعت ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نام پیغمبر نے دیا ہے، جو لقب پیغمبر نے دیا ہے، وہ لقب علی کا شیعہ ہونا ہے۔ یہ آپ نے خود نہیں رکھا، پیغمبر نے آپ کو یہ لقب عطا کیا ہے۔ میں نے کل عرض کیا کہ اگر مسلمان کے ساتھ دوسرا نام ہونا فرقہ واریت ہے تو پھر قرآن میں مسلمان کے لیے جتنے ٹائٹلز آئے ہیں ان کا استعمال کرنا بھی پھر فرقہ واریت ہے۔ قرآن نے حزب اللہ کہا، قرآن نے متقی کہا، قرآن نے مومن کہا۔ جب وہ القاب مسلمان کے ساتھ بیان ہو سکتے ہیں تو پھر وہ لقب جو نبی نے آپ کو عطا کیا ہے وہ فرقہ نہیں ہے، آپ کی پہچان ہے کہ آپ کس درجے کے مسلم ہیں۔ ابو حاتم رازی جو کہ اہل سنت کے ابتدا کے محدث ہیں، 277 سن وفات ہے ابو حاتم رازی کا، 277 یعنی 300 ہجرہ سے بھی پہلے کے محدث ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اگر کوئی ٹائٹل دیا ہے اپنی امت کو تو یہ پہلا ٹائٹل ہے جو نبی نے دیا ہے وہ علی کا شیعہ ہونا ہے۔ اہل سنت کے محدث لکھ رہے ہیں۔ صلی اللہ جو میں نے کل عرض کیا کہ سورہ مبارک بینہ جو قرآن مجید کا سورہ 98 ہے، اس کی ورس نمبر 7 7ویں آیہ مبارکہ کہ جب آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں،
بیسٹ کریچرز ہیں اس یونیورس پر. جب پیغمبر نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو اہل سنت کے محدث عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی نے علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ یہ اعلیٰ ترین لوگ کون ہیں، تو سنو یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں کہ قرآن جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، قرآن جن کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے. اللہم صلی علی. پہلے مقام پہ کہا یا علی انتا وشیتک ہم خیر البریہ. یہ روایت بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہے کہ پیغمبر نے کہا اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں. کس میں اعلیٰ ہیں؟ ایمان میں اعلیٰ ہیں، عمل میں اعلیٰ ہیں، معرفت میں اعلیٰ ہیں، اخلاق میں اعلیٰ ہیں، صحبت میں اعلیٰ ہیں، ذہن میں اعلیٰ ہیں، کمالات میں اعلیٰ ہیں، انٹلیکٹ میں اعلیٰ ہیں. تو اب اتنا تو بھرم ہمیں رکھنا ہے نا کہ پیغمبر نے جب اعلیٰ کہا ہے تو اعلیٰ بن کے تو دکھاؤ. اعلیٰ کہہ رہے ہیں، پیغمبر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین لوگ ہیں. یہ نبی نے لقب دیا ہے جناب، یہ لقب نبی نے دیا ہے. جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں میری گزارش ہے حجاب کے پیچھے کہ یا تو مجلس میں بیٹھ جائیں یا گھروں کو چلے جائیں. درود پڑھیں بابا زبلند. بھائی یہ مضامین میں گاڑی میں سوچ کے نہیں آتا ہوں، یہ میرے پوری سال کی محنت ہوتی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آنکھوں کے نیچے اتنے بڑے بڑے حلقے پڑتے ہیں جب یہ مجلسیں تیار ہوتی ہیں. درود پڑھیں بابا زبلند. اور دوسرے مقام پہ کہا یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون. علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. صرف آخرت کی کامیابی نہیں، دنیا کی بھی کامیابی ہے. اور سب سے بڑی کامیابی تو معرفت آل محمد کا ہونا ہے. آپ کون سی کامیابی لیے بیٹھے ہیں؟ ارے دولت تو بنو امیہ کے پاس بھی ہے. آپ کون سی کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ یہ معرفت کی کامیابی ہے. اور جب معرفت کی کامیابی ہوتی ہے تو جنت تو یہی ملتی ہے. یہ کیا میں نے کوئی ذاکری کا جملہ سنایا ہے آپ کو؟ امام کے پاس ایک شخص آیا پانچویں مولا کے پاس اور کہا کہ مولا دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. امام نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت سے نکالے نہیں. معصوم کے جملے ہیں نا بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ پیچھے والوں تک بات پہنچ رہی ہے تو محلے بنا کے بیٹھتے ہیں آپ لوگ، ایک محلہ دوسرا محلہ. درود پڑھیں بابا زبان. بس جلدی جلدی 50 منٹ میں پوری بات مکمل کرنا ہے مصائب سمیت. امام نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت سے نکالے نہیں. تو کہنے لگا فرزند رسول ابھی تو اسی دنیا میں بیٹھا ہوں، آخرت میں گیا کہاں ہوں جو جنت دیکھوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے جنت سے نکالے نہیں. امام نے کہا کون سی جنت دیکھنا چاہتا ہے؟ ولایتنا ہی الجنہ، ہماری ولایت ہی تو اصل جنت ہے. اب سنیے نوجوان سنیں، پریشان نہ ہوا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ کر، فوراً بیک فٹ پہ نہ ہوا کریں، آگے بڑھ کے بات کیا کریں. آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں، آپ علی کے شیعہ ہیں، ہما شما کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے جو آپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو شیعہ زمانے رسول میں ہے. باتیں یہاں تک آ گئی نا. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ سیکٹ کیا ہے؟ جو رسول کے بعد بنا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں.
ہمارا موقف بالکل یہی ہے جو عالم اسلام کا ہے کہ رسول کے زمانے میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، سارے فرقے رسول کے بعد بنے، ہم زمانے رسول میں ہیں، اس کا معنی ہم فرقہ نہیں ہیں۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اچھا یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، پرانی سناؤ تو کہتے ہیں اور یہ تو سنا ہوا ہے، نیا سناؤ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے آئی، تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اب جائیں تو کہاں جائیں بھائی؟ آپ زمانے رسول میں ہیں تو آپ کسی اپوزیشن کا نتیجہ نہیں ہے، آپ کسی کانفلکٹ کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ جملے میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ آپ کسی کانفلکٹ کے نتیجے میں نہیں وجود میں آئے، آپ کسی اپوزیشن کا نتیجہ نہیں ہے کہ کسی جنگ میں کوئی کانفلکٹ ہو گیا ہو، اس کے نتیجے میں آپ کوئی پریشر گروپ نہیں ہیں، آپ تو اسلام کی وہ حقیقت ہے کہ جو زمانہ رسول میں ہے۔ تو اب جو اتحاد بین المسلمین کی بات ہو، ہاں یہ باتیں کرنے کا رسک میں لے لیا کرتا، تو اس میں ہمیں نہ ڈالیں۔ اتحاد فرقوں میں ہوتا ہے، ہم فرقہ تھوڑی۔ ہاں ہم اس اتحاد کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے لیکن ہمیں شامل نہ کریں۔ ہمارا کیا تعلق فرقہ واریت؟ ہم تو ذوالعشیرہ سے چلے 2022 تک آ گئے۔ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ذوالعشیرہ سے چلے، یہ 2022 میں بیٹھے ہیں میری لینڈ میں اور ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، تو شکر نہیں کرتے کہ مولا نے راہ حق سے ہٹنے نہیں دیا؟ آپ سمجھے نہیں جملے کو، میں نے یہ نہیں کہا آپ نہیں ہٹے، میں نے کہا مولا نے ہٹنے نہیں دیا۔ کرم ان کا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں ہوا ہے نا کہ عزاداری ہماری محتاج ہے تو یاد رکھیں ہم محتاج ہیں اس، ہم نہیں ہوں گے عزاداری ہوگی۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے، عزاداری تو رہے گی، اللہ کا وعدہ ہے، بی بی کی دعا ہے، لیکن بس یہ ذہن میں رکھنا ہے ہماری نسلوں میں رہے گی یا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب شیعہ جو ہے وہ کیا ہے جناب؟ آپ کا جسے کہیں کہ پریسٹیج ہے، آپ آنر ہے آپ کو۔ تو نوجوان اپنا تعارف کیا کرائیں، بچے کیا تعارف کرائیں اپنے؟ وی آر شیعہ مسلم۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ پوری علمی قوت سے بات کر رہا ہوں۔ یہ امام آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کیا ڈی ایچ ایل سے منگوایا ہے؟ کیا نیو یارک سے خریدا ہے؟ جی کیا سمجھ رہے ہیں؟ تعارف کرائیں وی آر شیعہ مسلم۔ کیوں؟ یہ پہچان ہمیں رسول نے دی۔ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہو رہی ہے بھائی۔ جس کو اس پہ اعتراض ہے نا تو پھر مومن کو بھی ہٹا دے، متقی کو بھی ہٹا دے، حزب اللہ کو بھی ہٹا دے، پھر سارے القاب ہٹائے نا، پھر سب فرقہ واریت ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب رسول نے کہا کہ میرے شیعہ، تو شیعہ کے معنی پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، بات آگے بڑھ رہی۔ جب فالوور ہے تو نبی نے اس کی راہ ہموار کی۔ اگر نبی اس عقیدے کو اسٹیبلش نہ کرتے تو علی کا شیعہ ثابت کیسے ہوتا؟ نبی نے پوری زندگی جو بیج اللہ نے قرآن میں تشیع کا بویا تھا، پوری زندگی مصطفیٰ نے اس کی آبیاری کی، اس کو پروان چڑھایا، اس کو تناور درخت بنایا،
اب ذوالعشیرہ سے شروع ہوئے مصطفیٰ اور پوری زندگی بار بار مولا علی کی ولایت کو بتاتے رہے، مولا علی کی امامت کو بتاتے رہے، علی بن ابی طالب کے خلیفہ بلا فصل ہونے کو بتاتے رہے، پوری زندگی مصطفیٰ بتاتے رہے کہ دیکھو میرے بعد غیر معصوم سے دین نہ سمجھ لینا، علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ تو جب رسول اللہ نے امامت منصوص من اللہ کو بار بار بتایا اور اس راہ کو ہموار کیا، اور ذوالعشیرہ سے شروع کر کے انتہا غدیر پر ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حدیث منزلت میں بتایا ہے یا نہیں؟ سورہ پڑھنے کے لیے بھیجا تو بتائے، جب علم دیا تو بتائے، جب آسمان سے تلوار آئی تو بتایا، جب مباہلے میں لے کے گئے تو بتایا ہے، جب چھوٹے ہیں اور کفار کو کنکریاں مارتے ہیں تو بتا رہے ہیں یا نہیں کہ ابھی سے اس کو دیکھ لو، یہ ہے میرا محافظ، یہ ہے میرا جانشین۔ تو ایک ایک لمحے میں عقیدہ امامت کو اسٹیبلش کر کے دیا ہے محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی اللہ۔ اب آپ پوری بات واضح ہو رہی ہے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں علی کا شیعہ، تو کیا نبی نے اس ٹائٹل کے اصول و ضوابط نہیں بیان کیا؟ اس لیے ذوالعشیرہ میں پہلے دن اعلان کیا اور بار بار اب آبیاری ہو رہی ہے، اب امامت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور جب بالکل اسٹیبلش کر دیا، اب غدیر کے منبر پہ کہا فمن کنت مولا فعلی مولا، اب جس طرح سے میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح سے علی تمہارا مولا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انتہا ہے نا۔ اب جو آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، یہ عقیدہ آپ کہاں سے لے کر آئے، تو کوئی ایک موقع نہیں ہے، پیغمبر نے پوری زندگی میں بار بار اس نظریے کو اسٹیبلش کر کے دیا ہے، ہر موقع پر نبی نے بتایا ہے، ہر اصطلاح سے بتایا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ علی میرے بعد میرا ولی ہے، یہ بھی کہا ہے امام ہے، یہ بھی کہا جانشین ہے، اور پھر کہا یا علی انت خلیفتی من بعدی، علی آپ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں کے بعد، علی آپ، یہ برادران اہل سنت نے لکھا ہے، پریشان نہ ہو، یا علی آپ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد، بعدی، یہ لفظ بعدی خود دلیل ہے خلافت بلا فصل کے اوپر کہ درمیان میں کوئی اور حائل نہیں ہے۔ بات کہاں چلے گا؟ اللہم صلی اللہ۔ بس جلدی جلدی بات کو چلائیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ جب میرے بعد میرا خلیفہ ہے، تو جب ولایت کو اسٹیبلش کر دیا نبی نے، اب سنیے، تو یہ جو شجرہ طیبہ بنایا تھا، کیا اس کے ثمرات آنا شروع نہیں ہو گئے ہوں گے نبی کے زمانے میں؟ اگر ثمرات نہیں آئے تو نعوذ باللہ ایک عام انسان تھینک لیس جاب نہیں کرتا جو رحمتاً للعالمین ہوگا۔ اسی لیے نبی کے زمانے میں جو جلیل القدر کچھ صحابہ تھے، ان کا ویژن ایسا تھا، وہ انسپریشن لے رہے تھے کہ نبی کہہ کیا رہے ہیں، وہ انسپریشن نبی سے لے رہے تھے یا نہیں؟ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ جائے کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، جو پوری زندگی سمجھ ہی کے نہ دے وہ کہے کا سا۔
بھائی جو نبی کی بات ہی نہیں سمجھے وہ کائے کا صحابی؟ صحابی تو اسے کہیں گے نا جس کا انسپریشن اس طرح سے وہ نبی سے لے، جس کا ویژن ایسا ہو کہ سمجھ جائے کہ ذوالعشیرہ ہی سے بتا دیا تھا اب ہم ثقیفہ میں نہیں جائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جب بتا دیا تھا نبی نے تو اب عمار یاسر ہیں تو سمجھ رہے ہیں، ابو ذر ہیں تو انسپریشن لے رہے ہیں، حدیثوں سے انسپریشن لے رہے ہیں، آیتوں سے انسپریشن لے رہے ہیں، آئے ولایت سے انسپریشن لے رہے ہیں، آئے تطہیر سے انسپریشن لے رہے ہیں۔ ایسا ویژن ہے ان کا، نبی آیتیں بتاتے جاتے ہیں، وہ مولا علی کی ولایت و خلافت کو سمجھتے جاتے ہیں۔ اب عمار ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، سلمان ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب جب وہ شجرہ ولایت پروان چڑھنے لگا، کہنے لگے کہ بس ان چند افراد کو رسول مسلمان بنانے آئے تھے۔ قرآن میں کہیں فارمولہ لکھا ہے کہ اتنے لاکھ مسلمان ہوں گے تو نبی کامیاب ہوگا؟ جی ہے قرآن میں کہیں نہیں؟ کوئی اکثریت کا فارمولہ ہے؟ ہاں، قرآن نے ہمیشہ مذمت کی ہے تو اکثریت ہی کی ہے۔ جاہل کہا تو اکثریت کو کہا، فاسق کہا تو اکثریت کو کہا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جس اکثریت کی قرآن مذمت کر رہا ہے اس اکثریت پہ ناز ہے۔ اور جب تعریف کی قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے کم ہیں، اس کا معنی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے قلیل اور کثیر کا۔ ایک سلمان ہو، علی کا شیعہ ہو، اللہ بھی کامیاب، مصطفیٰ بھی کامیاب۔ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ظلمات میں گھوڑے دوڑیں گے تو اسلام کامیاب ہوگا۔ ذرا سلط لیا کریں، ہے کوئی کرائیٹیریا جناب؟ نہیں، مجھے اندازہ ہے آپ غور سے سن رہے ہیں، میں سب ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہے یا نہیں؟ کوئی ہے کرائیٹیریا قلیل و کثیر کا جناب؟ اس کا معنی ہے یہ چار ہوں، ان کا ویژن ایسا ہے، ایک ایک آیت پہ نگاہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ نبی کب کب امیر المومنین کی خلافت کو بیان کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دین میرے بعد معصوم سے لو، غیر معصوم سے نہ لو۔ اور ادھر حدیث ثقلین بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کو تھامو، صرف مانو نہیں۔ بھئی اب اتنا وقت نہیں ہے، اب تیزی سے جانا ہے، مجھے وقت دیکھ کے گزر رہا ہے بالکل۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو اہل بیت کو تھامے گا، ہولڈ ہے، جو تھامے گا وہ گمراہی سے بچے گا۔ یہ جو دو پریشیس چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں رسول، ہے یا نہیں ہے؟ تھامنا ہے، صرف منقبتیں پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تھامنے کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے تھامنے کے؟ دین اہل بیت سے لو۔ پوری زندگی قصیدہ پڑھوا لے محمد کا دین لو، بنو امیہ سے فائدہ ہے؟ یار کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں کیا اس کے بعد اور کیا عرض کروں؟ جی صرف محبت کافی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے ذرا، صرف مودت کافی نہیں ہے، اپنے ہو یا پرائے سب کی بات ہو رہی ہے۔ صرف مودت، ورنہ نبی کہہ دیتے کہ جو قرآن کو مانے اہل بیت سے محبت کرے وہ گمراہی سے بچے گا۔ صرف محبت گمراہی سے نہیں بچاتی، جب تک دین اہل بیت سے نہ لوگے۔ پوری صحیح بخاری میں ایک روایت بھی امام صادق سے نہیں ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا
کہ اگر سارے کے سارے اہل بیت مل کر کسی بات پہ اجماع بھی کر لیں تب بھی وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ لکھا ہے ناصبیوں نے، یہ لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کس بات کی محبت ہے؟ کہ تھامو، اس لیے نبی نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو سوار ہوگا اسے نجات ملے گی۔ نوح کی قوم کے وہ لوگ جنہیں نجات ملی، اگر دور کھڑے ہو کے نوح کی فضیلتیں بیان کرتے رہتے، لہک لہک کے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کی خاک کے پا تو ہمارا سرما ہے آنکھوں کا، اور کھڑے رہتے دور، ملتی نجات، غرق ہو جاتے یا نہیں؟ بس آج ہم بھی یہ کہتے ہیں مدح اہل بیت کرو، بالکل کرو، لیکن مدح اہل بیت کر کے بنو امیہ کی کشتی میں نہ بیٹھو، اہل بیت کی کشتی میں آ کے بیٹھو۔ اور کبھی دھوکہ نہ کھایا کریں، کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ ہمارا فرض ہے ابو موسیٰ اشعری نہ بنے، ہم مالک اشتر بنے۔ سمجھیں سازشوں کو کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ اہل بیت کا نام لیا جا رہا ہے، کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ لاسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ اب اپنی زبان کا جملہ بھی اگر آپ نہ سمجھیں تو اب اس کے بعد یہ لاسٹ ڈیفنس لائن ہے، اسی لیے اہل بیت کے تذکرے آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو آپ مائنس اہل بیت سے کام چلا لیتے تھے، اب جب سے اہل بیت کا نام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے تو اب یہی بات سامنے آئی کہ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بس علی علی شروع کر دو۔ لاسٹ ڈیفنس لائن۔ میں قطن کبھی میں نے آج بھئی تھوڑا سا آگے آ جائیے، محسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ذرا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والے ملتے جائیں گے، مولا آپ کو اس کا اجر دیں گے، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں جناب؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لاسٹ ڈیفنس لائن کیا ہے؟ ورنہ دیکھیے جب ناصبیت کھل کے سامنے آتی ہے تو آپ خود دیکھ لیتے ہیں منظرنامہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی ناصبیت کے سلیپنگ سیلز ہیں جو خاص وقت میں بیدار ہوتے ہیں۔ کسی سے الجھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، بس اتنا کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں کو اور ذہن کو بیدار رکھیے، بس بیدار رہیے۔ تو نبی نے جب کہا کہ علی آپ کے شیعہ اور اس عقیدہ امامت کو اسٹیبلش کر کے دیا ہے نبی نے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہہ رہے ہیں زمانہ رسول میں، یہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، حکم پیغمبر سے کہہ رہے ہیں۔ اب جب نبی نے عمار کو کہا اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، ایک صاحب بڑے لہک لہک کے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اتنی گزارش کروں گا آدھی حدیث کیوں پڑھتے ہو، پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنے محب اہل بیت ہو تو پوری پڑھو نا۔ نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، نبی نے یہ بھی کہا عمار یہ بات یاد رکھنا، اگر پوری دنیا ایک وادی میں کھڑی ہو، علی ایک وادی میں یہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے۔ دیکھیے یہ ہے وہ سازش، یہ ہے وہ سازش جو میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ فوراً ہی انسپائر مت ہو جایا کریں، فوراً ہی جناب اپنے گروس میں شیئر نہ کرنا شروع کر دیا کریں، صاحب دیکھیے کتنا اہل بیت کے معتقد ہیں۔ پہچانو، پہچانے خدا کے لیے پہچانے۔
آپ جس زمین پر رہتے ہیں یہ فریڈم آف اسپیچ کی زمین ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اہل بیت نے آپ کو یہاں رکھا ہی اسی لیے تاکہ جرت کے ساتھ اہل بیت کے پیغام کو پہنچائیں گے، پوری دنیا میں عام کیجیے، خود بھی ترقی کریں، بچے بھی ترقی کریں، آخرت بھی سمجھ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ عمار اگر پوری دنیا ایک وادی میں کھڑی ہو اور علی تنہا ایک وادی میں کھڑے ہو تو عمار پوری دنیا کو چھوڑ دینا اور علی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جانا، کیونکہ نجات علی کے ساتھ ہے۔ یہ حصہ نہیں پڑھیں گے۔ بس نبی نے ولایت کو اسٹیبلش کیا، قرآن کی آیات کو پڑھا۔ اب ایک ایک کر کے ہم آیاتوں کو پڑھیں گے اور قرآن میں ڈھونڈیں گے کہاں کہاں شیعت کا عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن سے پوچھیں نا، کتاب کافی ہے، ایسے کافی ہے جیسے آل محمد نے بتایا۔ اب ہم ایک ایک آیت کو کھولیں گے کہ آپ جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہے ہیں اور نبی نے آپ کو یہ لقب دیا، قرآن میں ڈھونڈے تو صحیح کہ ہمارا عقیدہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ دنیا نے تدبر نہیں کیا اور قرآن اسی کا گلہ بھی کر رہا ہے، حفظ بھی کیا، پڑھا بھی۔ کہیں قرآن میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ تم حفظ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پریشان کیا؟ اچھا اکثر تب پڑھ میں رہا ہوتا ہوں، پریشان کچھ اور لوگ ہو رہے ہو۔ بھائی میں رسک پہ ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہو؟ جی میں حافظ کو کمتر نہیں کر رہا ہوں، خدا نہ کرے قرآن کے الفاظ نور ہیں جس کے ذہن میں آ جائیں، عبادت ہے۔ لیکن کہیں قرآن میں اللہ نے گلہ کیا کہ تم حفظ کیوں نہیں کرتے آیتوں؟ گلہ کیا تو اس بات کا کیا تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان سے اتنی گزارش ہے، جس کا گلہ اللہ نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے تو سب لگے ہیں، جس کا گلہ کر رہا ہے وہ کوئی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید، اس کی 17ویں آیت مبارکہ، سورہ نمبر 11 ورس نمبر 17۔ نوجوان لکھیں، میری بہنیں جو سن رہی ہیں آیت کا نمبر نوٹ کریں، سورہ کا نمبر اور نام نوٹ کریں۔ یہ پوری زندگی کام آنے والی چیزیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مجلسیں استدلال کے لیے ہیں، یہ مجلسیں علمی استفادے کے لیے، یہ مجلسیں عقل و معرفت کو بڑھانے کے لیے۔ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، میں بہت واضح بات کر رہا ہوں، یہ کوئی روا روی کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی فارمیلٹی پوری کرنے ہم نہیں آتے ہیں، ہم علم سیکھنے کے لیے آپس میں یہاں بیٹھ کر آتے ہیں، اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ہر کسی کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ صاحب جو یہاں آ کے بیٹھا ہے وہ صاحب کوئی بہت بڑا ہو گیا، نہیں، سیدہ نے سب کی الگ الگ جگہ ذمہ داری لگا دی۔ سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید، تشیع کی بنیاد، مولا علی کی خلافت بلا فصل۔ اعلان ہو رہا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ انہ الحق من ربک۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ پریشان افامن کان علی بینۃ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے برہان لے کر، ایویڈنس لے کر آئے، پروف لے کر آئے۔ یہ ایویڈنس کیا ہے؟ یہ بینہ کیا؟ بینہ کے معنی معجزہ، بینہ کے معنی ایویڈنس، بینہ کے معنی پروف۔ کون لایا یہ ایویڈنس جو قرآن حکیم ہے؟ اللہ کا نبی لے کر آئے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ،
اللہ کا نبی یہ قرآن لے کر آیا. کیوں لایا؟ کیونکہ اللہ کا نبی اس قرآن کی حقانیت کا گواہ ہے. یہ جو قرآن کی حقانیت ہے، جسے آپ رائٹیسنس کہیں گے یا کیا کہیں گے، اس کا گواہ کون ہے؟ ذرا سا توجہ میری طرف رہے. اس کا گواہ کون ہے؟ رسول ہے. کیا تنہا آیا ہے رسول؟ کیا تنہا آیا ہے؟ قرآن کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے حضور. قرآن بول رہا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. یہ نبی تنہا نہیں آیا، اس کا گواہ، نبی کا گواہ جو نبی کے ساتھ آیا ہے. یتلو، اتنے سناٹے میں نہ سنا کرے قرآن. یتلو افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ. رسول کے پیچھے پیچھے امیجیٹلی، توجہ ہے یا نہیں؟ رسول کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا بلا فصل، رائٹ بیہائنڈ. اب بھائی اب کیا کرو، اب فرینچ تو اسپینش تو آتی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ امیجیٹلی آ رہا ہے، رائٹ بیہائنڈ، بالکل پیچھے پیچھے. یتلو، یتلو کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ جب ایک چیز دوسرے کے پیچھے آ رہی ہو، نہ زمانے کا فاصلہ ہو نہ مکان کا فاصلہ ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو گواہ آ رہا ہے نبی کے ساتھ، یتلو، بالکل پیچھے، بلا فاصلہ آ رہا ہے، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اب جس نے فاصلہ ڈالا خلاف قرآن ہوگا یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے تک بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یتلو، پیچھے پیچھے آ رہا ہے. شاہد منہ، کون ہے یہ؟ وٹنس ہے. شاہد کے معنی کیا ہے حضور؟ وٹنس. یہ وٹنس کون ہے؟ جو نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بلا فصل آ رہا ہے، ساتھ ساتھ آ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نبی پر ایمان نہیں لایا، نبی کے ساتھ آیا. جو نبی پر ایمان لائے وہ اور ہوتے ہیں، جو نبی کے ساتھ بلا فصل آتا ہے وہ اور ہوتا ہے. توجہ ہے جلدی جلدی، وقت تقریباً 20 دقیقے بھی پورے، 20 منٹ بھی نہیں رہ گئے. پیچھے پیچھے آ رہا ہے بلا فصل. پہلی صفت کیا ہے اس کی؟ یتلو. میں نے عرض کیا نا قرآن صفات سے بات کرتا، قرآن ناموں سے بات نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ جو یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بلا فصل آ رہا ہے، اس کی ایک صفت اور بھی ہے. دیکھیے قرآن وہ جب مہر ثبت کرتے ہیں تاکہ کوئی نااہل آیت میں آ نہ سکے. یہ جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس کی صفت کیا ہے؟ من ہو، یہ رسول میں سے ہے. دیکھیے میں کبھی کبھی خود پریشان ہو جاتا ہوں، میں الفاظ کہاں سے. قرآن کھولیے اور دیکھیے، من ہو، رسول میں سے، پارٹ ہے رسول کا. توجہ ہے یا نہیں؟ رسول کا کہتے ہیں نا بھئی یہ پارٹ آف سم تھنگ، اسی کا حصہ ہے. یہ راڈ ہے، اس کے اگر 2 پارٹ کر دیں دونوں کی ایک ہی کوالٹی ہوگی یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک لوہا ہے اور ایک لکڑی بن جائے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ میں عمومی مثالیں دیا نہیں کرتا ہوں،
جو مستقل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اس وقت ذہن میں آ گئی بات تاکہ بچے بھی سمجھ لیں، یہ دونوں پارٹ ہیں ایک دوسرے کے، اگر الگ الگ ظاہراً نظر آئیں، اس کو بھی کھول کے اسکرو سے آپ الگ کر دیں، ایک لکڑی تو نہیں بن جائے گا نا، دونوں کی کوالٹی ایک ہی رہے گی نا۔ یہ کون ہے؟ جو اس میں سے ہے، اسی لیے کہا تھا انا و علی من نور واحد۔ یہ جو نبی کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے بلا فصل، جو وٹنس ہے نبی کا، نبی کے ساتھ قرآن کو وٹنس کر رہا ہے، رسول کی رسالت کو وٹنس کر رہا ہے، ابھی آگے آیتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اس کی دو کوالٹیز ہیں بھائی، پہلی کوالٹی کیا ہے؟ دماغ میں ٹھوک لیں اس آیت کو، پہلی کوالٹی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے بلا فصل آئے۔ اس کا معنی ہے جو کلمے میں آپ علی کے لیے بلا فصل کہتے ہیں، قرآن میں ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ منہو، صحابی رسول کا ہے، رسول سے ہے۔ فیصلہ تو ہو گیا، جو رسول کا ہو وہ پہلو میں بیٹھتا ہے، جو رسول سے ہو وہ دوش مصطفیٰ پہ بلند ہوتا ہے۔ اب آئیے صحیح بخاری، وقت تمام ہو گیا۔ صحیح بخاری مولا علی کی کیا صفت لکھی؟ پیغمبر نے کہا قال لعلی انت منی و انا منک۔ یہ ہے اللہ کا معجزہ۔ ایک طرف سے حدیث نکالی علی کی فضیلت، وہاں فرشتہ بیٹھا ہے، اس نے یہاں لا کے پھر رکھ دی۔ آپ سمجھتے نہیں باتوں کو، میں کیا کروں؟ اچھا حدیث خیبر نہیں بنی علی کی فضیلت، اس نے پھر رکھ دی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اب جملہ کہہ دوں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے جتنی بھی حدیثیں چند ایک لکھی ہیں نا مولا علی کی شان میں، ان سب سے مولا علی کا خلیفہ بلا فصل اولا ثابت ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ انت منی وانا منک، علی میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے۔ منی آئے جز ہو، خلیفہ کون ہے؟ جانشین کون ہے؟ جو من ہو، رسول کا جز ہو، رسول سے ہو، ورنہ مسند پر بیٹھ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین۔ امام کیا فرماتے ہیں زیارت کے اندر؟ اقرأ جفوننا، جملہ اس کا جانتے ہیں کیا ہے؟ معصوم کہتے ہیں کربلا کی مصیبتوں نے ہماری آنکھوں کی پلکوں کو بھی دکھایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے، میں آنے والے دنوں میں حوالے دوں گا، اصل میں وقت تمام ہو جاتا ہے بہت جلدی۔ کل سے میں گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ حضرات ذرا سا وقت سے تشریف لائیے، میرے پاس صرف 50 منٹ ہیں اور اس میں فضائل، مصائب، خطبہ سب ملا کے مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ 2 مجلسیں ہو گئی، کل اب 7 دن اور میرے پاس رہ گئے، وقت نہیں ہے بالکل، وقت بہت تیز جا رہا ہے۔ میں آپ کے پورے دن کے کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں، میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں، لیکن ذرا سا ان 10 دنوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اگر اپنے اسکیجول کو آپ سیٹ کریں گے انشاءاللہ تو ہم سب مل کر اس ثواب میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں گے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے کربلا کی زمین پہ گریہ نہ کی۔
आदम पहुंचे, ठोकर लगी, गिरे। का परवरदिगार कोई ख़ता हो गई? का आदम यही तो वो ज़मीन है जो जहां ख़ता की माफ़ी मिलेगी। आदम ने कहा अल्लाह तू आली है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, ऐ हमीद तुझे मोहम्मद का वास्ता, ऐ आली तुझे अली का वास्ता। वक्त होता तो अरबी इबारतें पढ़ता, ऐ फातिर तुझे फातिमा का वास्ता, ऐ मोहसिन तुझे हसन का वास्ता। जैसे ही कहा ना ऐ कदीमुल एहसान तुझे हुसैन का वास्ता। एक मर्तबा आदम ज़मीन पे बैठ गए। का परवरदिगार, जब मैंने तेरे हबीब का नाम लिया तो दिल में ऐसी खुशी पैदा हुई, जब मैंने अली का नाम लिया तो दिल में खुशी पैदा हुई, जब फातिमा का नाम लिया तो दिल में नूर आ गया, जब हसन का नाम लिया तो दिल में राहत पैदा हुई। जैसे ही ये पांचवा नाम दिल में घबराहट हो रही है। कहा आदम यही तो मकाम है जहां हुसैन के गले पे खंजर चलेगा। इस्माइल पहुंचे सरजमीने करबला पे, जानवर चराते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, भेड़ बकरियां साथ हैं, चरवाहा मल्ला भी साथ है। एक मर्तबा 3 दिन क़याम किया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सरजमीने करबला पर। आके चरवाहे ने कहा अल्लाह के नबी समझ में नहीं आता, आज तीसरा दिन हो गया, जानवर ना पानी पीते हैं ना मौला आपकी इन आवाज़ों को सलामत रखे, इन आवाज़ों के सदक़े आप सलामत रहे, आपके बच्चे शादो आबाद रहे। एक मर्तबा अल्लाह ने मोजज़ा अता किया, इस्माइल ने जाके एक भेड़ से कलाम किया। का क्या वजह है, 3 दिन हो गए तुम लोग न खाते हो न पीते हो। एक जानवर ने अपनी बेज़बानी में कहा अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं, बच्चे हुसैन के प्यासे हो। अरे सकीना प्यासी है, हम पानी पी। अरे अली असगर प्यासा है, हम पानी पी। बस अज़ादारो जमीन पर पहुंच गए हुसैन। एक मर्तबा 2 मुहर्रम की रात को नॉन स्टॉप सफर किया है हुसैन इब्न अली ने। शबे 2 मुहर्रम को एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं रुके, सिर्फ फजर की नमाज के लिए रुके, नवाफिल अदा किए और फौरन हुसैन चल दिए। परवरदिगार उस जमीन की तरफ जा रहा हूँ जिसका वादा तूने किया है, परवरदिगार उस सरजमीन की तरफ जा रहा हूँ। बस जैसे ही उस ज़मीन पर पहुँचे, एक मर्तबा हुसैन का जानवर जो मिजाज जानता है उसने चलने से इनकार किया। रिवायात में है ना 7 सवारियाँ बदली हैं मेरे मौला। जिस सवारी में भी आगे बढ़ते हैं वो वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। एक मर्तबा मेरा मौला जरा सा अपनी सवारी से जमीन पे झुके, मिट्टी को उठाया, मिट्टी को उठा के सूंघा और एक मर्तबा आवाज़े बुलंद कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। का बस इस जमीन का नाम तो पूछो कि हम कहाँ आ गए। हुसैन जानते हैं जिब्रील करबला की मिट्टी लाता रहा है। मौला अली ने सिफ़ीन से वापसी पर जमीन पे हुसैन का गिरिया किया है। एक मर्तबा अहले क़रिया आए, एक से पूछ रहे, कोई जानता है ज़मीन का नाम क्या है? कोई गाज़रिया कहता है, कोई शत्ते फ़रात कहता है, कोई नैनवा कहता है, कोई आमरिया कहता है। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, समझ गया मौला क्या सुनना चाहते हैं। का फर्जंदे रसूल युक़ालु लहा करबला, इस ज़मीन को करबला कहते हैं। एक मर्तबा का अब्बास सवारियां लगा, खैमे लगा दो, अब क़यामत तक यहीं रहना है। एक मर्तबा एक मकाम देखा, का या अली अकबर घोड़े से गिरेगा
یہاں قاسم کے ٹکڑوں کو میں جمع کروں گا، یہاں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، یہاں اصغر کی ننھی سی قبر بناؤں گا، یہاں میں ذوالجناح سے گروں گا، یہاں شمر میری پشت پہ آ کے بیٹھے گا، یہاں شمر کا ایک مرتبہ آگے بڑھے اور نشیب کی طرف جانا شروع کیا، نشیب کی طرف جانا شروع کیا۔ جو صحابی پیچھے آ رہے تھے نا انہیں روک دیا، انہیں روک دیا۔ صحابی پریشان ہو گئے حسین کے، کہا مولا نے سارے مقامات دکھا دیے، اس مقام پہ روک کیوں لیا؟ ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے، کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، ارے اس جگہ پر میری ماں فاطمہ زہرا اپنی چادر کو بچھائیں گے۔ کہا بس قریے والوں کو بلا، زمین کو خریدا، واپس ہبا کر دیا، تاکہ دنیا جان لے کہ جو اب سرزمین کربلا پہ داخل ہوگا باغی وہ ہوگا، جارح وہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا عباس اس قبیلے والوں کو بلا، بنی اسد والے آ گئے۔ آج بھی 11 محرم کو بنی اسد والے کربلا آتے ہیں اور 11 محرم کی یاد مناتے ہیں۔ قبیلے والے آئے، ایک مرتبہ کہا جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسہ حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ کہ دیکھو میں یہ زمین تمہیں واپس کر رہا ہوں، لیکن کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ دیکھو جو بھی ہمارا زائر ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہو اس کو ہماری قبروں کے نشان بتا دینا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ 3 دن تک میرے زائر کو مہمان رکھنا۔ تیسری شرط سنو گے کہ دیکھو آج سے ٹھیک 7 روز کے بعد جب ہمارے بے گورو کفن لاشیں سرزمین کربلا پہ پڑے ہو، تم کسی کام ہی کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ مولا نے محسوس کیا کہ بنی اسد کے مرد ذرا سا پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو اپنی مستورات کو بھیجو، بیویوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں، حسین کہتے ہیں جانتی ہو نا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، ارے خیمے میں جو بیٹھی ہے میری بہن زینب ہے، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ جب عورتوں نے رونا شروع کیا کہ بیویوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو، چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں علی اصغر کا باپ ہوں، میری بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ میرے سینے پہ سوتی ہے۔ جب روز عاشور وہ جنگل کی طرف جا رہے ہو، اس کے دامن میں آگ لگی ہو، گوشواروں سے خون بہا، ارے تم کھیلتے ہوئے آنا، ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ میں کہوں گا مولا اتنی حسرت ہے، 11 محرم آئی، سید سجاد دونوں ہاتھ پسے گردن ماتم حسین۔
یہ کیسی اداسی ہے، 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 ویران حویلی میں، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں سغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں اب لوٹ کے اکبر، اب لوٹ کے اکبر بیمار بلاتی ہے، ویران حویلی میں سغرا، ویران حویلی میں پردیس گئے ایسے سغرا کی نہ یاد آئی، پردیس گئے ایسے سغرا کی نہ یاد آئی، نانا کے روضے پہ، نانا کے روضے پہ فریاد سناتی ہے، خان ہوئے ویران حویلی میں قدموں کے نشانوں کو کبھی دیکھ کے روتی ہے، قدموں کے نشانوں کو کبھی دیکھ کے روتی ہے، اصغر کا کبھی جھولا، اصغر کا کبھی جھولا بیمار جھلاتی ہے، ویران حویلی میں ویران اب ان دیواروں میں دم گھٹتا ہے سغرا کا، اب ان دیواروں میں دم گھٹتا ہے سغرا کا، لے کے نام اکبر کا، لے کے نام اکبر کا وہ اشک بہاتی ہے، ویران ویران حویلی میں ہے، ویران الجھا ہوا برچی میں اکبر کا جگر دیکھا، الجھا ہوا برچی میں اکبر کا جگر دیکھا، اس خواب کی سغرا کو، اس خواب کی سغرا کو
تعبیر لڑاتی ہے ویران حویلی میں، اب لوٹ کے اکبر بیمار بلاتی ہے ویران یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا ختم شاہ نے مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کہ زندہ میری بات سننے آئے تھے، بولا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ہے صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، کاٹا ہے گلا لوگوں سحرز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا، ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، ہے صغرا صغرا کو رلاتا ہے جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ہے صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے
یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا اجڑنے کی روداد سناتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا ہائے صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، چاند محرم کا ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی، خاتون قیامت سے گھر بار اجڑنے کی، گھر بار اجڑنے کی روداد سناتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، 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 یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا 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 ہے، یہ چاند محرم کا کربل کی زیارت کو جو آنکھ تڑپتی ہے، شبیر تیرے غم میں
برستی ہے، جو آنکھ برستی ہے اس آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا 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 ہے یہ چاند محرم کا۔ جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو، حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو، سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ہے صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ کاٹا ہے گلا لوگوں سحروز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا، ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا 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 ہے یہ چاند محرم زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، زہرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، آداب بجا لاتی ہے بے
بیٹی شہزی شان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا حضرت کی جدائی ہے میرے قتل کا سامان میں کون تمہاری جیوں یا کہ مروں میں کون تمہاری جیوں یا کہ مروں میں کون تمہاری جیوں یا کہ مروں میں اے بھولنے والوں میرا کوئی نہیں پرسان نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے کیا آپ بھی بیٹی کو بھلا بیٹھے چچا جان نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی صورت کو ترستے ہیں میرے دیدہ حیران نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں ہنگام نزاپ کے ہاتھوں میں ہو دامان نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان
چچا جانتے ہو میرا جنازہ چچا جانتے ہو میرا جنازہ ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ کاندھا میرے تابوت کو دے اکبر ذیشان نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان افسوس کے تب پہنچا مگر خاص دے صغرا افسوس کے تب پہنچا مگر خاص دے صغرا افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد صغرا افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد صغرا افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد صغرا جب لٹ چکا تھا قافلہ سرور ذیشان نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان سینے پہ سینہ کھائے پڑے تھے علی اکبر سینے پہ سینہ کھائے پڑے تھے علی اکبر سینے پہ سینہ کھائے پڑے تھے علی اکبر سینہ کھائے پڑے تھے علی اکبر سینے پہ سینہ کھائے پڑے تھے علی اکبر ہاتھوں کو کٹائے تھا پڑا بازو سلطان اللهم صل على